بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سیاست میں رواداری اور باہمی احترام دو انتہائی اہم چیزیں ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری آج کی سیاست سے یہ دونوں چیزیں تقریباً رخصت ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ہماری سیاسی تاریخ ایسی نہیں ہے۔ ہماری سیاسی تاریخ میں بہت اہم رہنماؤں نے ایک دوسرے کا احترام کیا ہے۔ اختلاف اپنی جگہ، لیکن ذات کا احترام اور رتبے کا احترام انہوں نے کیا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی شہادت اور ایویڈنس بتا رہا ہوں کہ پاکستانی سیاست کے دو اہم ترین شخصیات جن کا اثر ابھی تک قائم ہے پاکستانی سیاست پر، میرا مطلب ہے مولانا سید ابوالعلا مودودی جو جماعت اسلامی پاکستان کے بانی ہیں، اور خدائی خدمتگار تحریک کے سربراہ جناب خان عبدالغفار خان، جن کو باچا خان کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک ملاقات کی ایویڈنس ہے، اور یہ حوالہ اتنا معتبر ہے کہ آپ کو خود بخود یقین آ جائے گا۔ میرا مطلب ہے ان دو شخصیات کے درمیان ملاقات کا احوال بیان کیا ہے موجودہ دور کے ایک اہم سکالر جاوید احمد غامدی صاحب نے۔ صاحب، آپ شخصیات کو کبھی زیر بحث نہیں لاتے، لیکن کوئی تاریخی شخصیت جس کا ایک رول ہو، جس کا ایک اثر ہو، ایک سوال ہمیں موصول ہوا، اور وہ جو ہمارے پہاڑی علاقے ہیں، صوبہ سرحد موجودہ خیبر پختونخوا، اس کے ایک باشندے کا ہے۔ بڑا معصومانہ سا سوال ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی زبان سے پاکستان کی تاریخ میں بڑے لوگوں کے، جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا، ان کا ذکر سنتے ہیں۔ کیا کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ باچا خان کا کبھی اس طرح سے تفصیل سے یا ان کی شخصیت یا ان کے کام کا ذکر نہیں کرتے؟ انہوں نے جو بات پوچھی ہے وہ یہ کہ کیا آپ بھی باقی پاکستانیوں کی طرح ہمارے لیڈر کو غدار سمجھتے ہیں؟ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ آپ نے خیال کیا ہے کہ میں فلاں شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں یا فلاں کا کر رہا ہوں۔ کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس کے تحت کسی شخصیت کا ذکر ہوتا ہے۔ میرا عام ذوق یہ ہے نہیں، یعنی میں کوئی تاریخ پہ یا اور اس طرح کے واقعات پر گفتگو نہیں کرتا۔ کبھی قرآن بیان کر رہا ہوتا ہوں، کبھی حدیث بیان کر رہا ہوتا ہوں، کبھی دین کے حقائق کی شرح و وضاحت کر رہا ہوتا ہوں۔ اس میں استدلال کے طور پر کوئی واقعہ مذکور ہو جاتا ہے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک موقع کے اوپر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ میں نے جب باچا خان کو پہلی بار دیکھا، اور یہ واقعہ اس لحاظ سے بڑا اہم تھا کہ میں نے ان کو ہمارے عہد کے جلیل القدر عالم مولانا سید ابوالعلا مودودی کے پاس آتے ہوئے دیکھا پہلی بار۔ اس زمانے میں مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی بیمار تھے، ان کے لیے اٹھنا جانا یہ ایک مشکل معاملہ ہوا تھا۔ عام طور پر لوگ بھی ان کی بزرگی اور ان کی اس صورتحال کا لحاظ کرتے تھے، اور اس کا لحاظ کرتے ہوئے یہ توقع بھی نہیں کرتے تھے کہ وہ اٹھ کے باہر آئیں گے یا وہ کرسی چھوڑیں گے۔ ان کے لیے اپنی کرسی سے اٹھ کر بھی ملنے میں مشکل ہوتی تھی، کیونکہ گھٹنوں کا بڑا مسئلہ تھا۔ تو باچا خان جب ملنے کے لیے آئے، میں وہیں تھا۔ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی 5 ذیلدار پارک اچھرا میں رہتے تھے، تو ہم لوگ وہیں تھے، اور بھی کچھ دوست تھے۔ وہ ملنے کے لیے آئے تو مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کو پہلی بار میں نے دیکھا کہ جب وہ رخصت ہوئے تو وہ اپنے کمرے سے اٹھ کر آئے اور ان کو اپنے برآمدے کی سیڑھیوں تک آ کے رخصت کیا۔ یعنی عام حالات میں تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن آدمی بیمار بھی ہو، اٹھنے کی پوزیشن میں بھی نہ ہو، بڑے سے بڑے بادشاہوں کو بھی اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے یا کرسی پر بیٹھے ہوئے ملتا ہو، لیکن انہوں نے یہ اکرام کیا۔ تو اسی دن عصر کی مجلس میں کسی نے ان سے سوال کیا کہ یہ آج غیر معمولی معاملہ ہوا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ شخص بھی ہماری تاریخ کا بڑا غیر معمولی آدمی ہے۔ تو خواتین و حضرات، آپ نے دیکھ لیا کہ مولانا سید ابوالعلا مودودی نے باچا خان مرحوم کو کس قدر احترام دیا۔ اس واقعے سے میں ایک ہی چیز اخذ کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں درخواست کروں گا تمام سیاسی کارکنوں سے
کہ آپ کو کسی ایک سیاسی پارٹی سے منسلک رہنے کا حق ہے، لیکن آپ براہ کرم جتنا احترام آپ اپنے لیڈر کا کرتے ہیں اس سے زیادہ نہ ہو تو کم از کم اتنا ہی احترام آپ کسی اور کے لیڈر کا بھی کریں۔ اس کا فائدہ ہوگا کہ معاشرے میں رواداری بڑھ جائے گی، اور سیاست میں جب رواداری بڑھتی ہے تو جمہوریت صحیح معنوں میں مستحکم ہوتی ہے۔